رات کے وقت عذرا کو زکام کے ساتھ بخار کی شکایت ہو گئی۔ صابرہ عذرا کے سرہانے بیٹھی تھی۔ نعیم بھی غمگین صورت بنائے پاس بیٹھا تھا۔ عبداللہ اندر داخل ہوا اور چپکے سے صابرہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ اس کی آمد سے بے خبر عذرا کا سر دباتی رہی۔ نعیم نے ہاتھ سے عبداللہ کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور اپنا مکہ دکھا کر اسے اشاروں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤ ورنہ خیر نہیں۔ عبداللہ نے اس کے اشاروں سے متاثر ہونے کی بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ نعیم کو اشارہ کرتے دیکھ کر صابرہ نے عبداللہ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ عبداللہ ماں کی غضب آلود نظروں سے گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اب عذرا کیسی ہے؟ صابرہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اب ضبط نہ کر سکی۔ ٹھہرو میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ کہہ کر اٹھی اور عبداللہ کو کان سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ صحن کی ایک طرف استبل تھا۔ صابرہ نے عبداللہ کو دروازے پر لے جا کر کہا، عذرا کو اس لیے دیکھنے گئے تھے کہ وہ ابھی تک مری کیوں نہیں، تم رات یہیں بسر کرو۔ عبداللہ کو یہ حکم دے کر صابرہ پھر عذرا کے سرہانیاں بیٹھے۔ جب نعیم کھانا کھانے بیٹھا تو اسے بھائی کا خیال آیا اور لقمہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے صابرہ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، امی جان، بھائی کہاں ہے؟ وہ آج استبل میں رہے گا، امی اسے کھانا دے آؤں۔ نہیں، خبردار اس کے پاس گئے تو۔ نعیم نے چند بار لقمہ اٹھایا مگر اس کا ہاتھ منہ تک پہنچ کر رک گیا۔ کھاتے نہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ کھا رہا ہوں امی، نعیم نے ایک لقمہ جلدی سے منہ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ صابرہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے اٹھی اور جب وضو کر کے واپس آئی تو نعیم کو اسی حالت میں بیٹھے دیکھ کر بولی، نعیم تم نے آج بہت دیر لگائی، ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ نعیم نے جواب دیا، کھا چکا ہوں امی۔ صابرہ نے برتن جن میں کھانا ابھی تک ویسے ہی تھا اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیے اور نعیم کو سو جانے کے لیے کہا۔ نعیم اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جب صابرہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو وہ چپکے سے اٹھا اور دبے پاؤں دوسرے کمرے سے کھانا اٹھا کر استبل کی طرف چل دیا۔ عبداللہ چرنی پر بیٹھا ایک گھوڑے کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چاند کی روشنی دروازے کے راستے عبداللہ کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ نعیم نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، امی جان نماز پڑھ رہی ہیں، جلدی سے کھا لو۔ عبداللہ نعیم کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، کیوں مجھ سے ناراض ہونا؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، نہیں نعیم، امی جان کا حکم ہے، تم جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، میں بھی یہیں رہوں گا۔ جاؤ نعیم، تمہیں امی جان ماریں گی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، نعیم نے عبداللہ سے لپٹتے ہوئے کہا۔ نعیم کے اصرار پر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ ادھر صابرہ نے نماز ختم کی۔ مامتا زیادہ ضبط کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اف، میں کتنی ظالم ہوں، اسے خیال آیا اور نماز ختم کرتے ہی استبل کی طرف چل دی۔ نعیم نے ماں کو آتے دیکھا تو چھپنے کی بجائے بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور چلایا، امی، بھائی کا کوئی قصور نہیں، میں عذرا کو گہرے پانی میں لے گیا تھا، بھائی تو اسے بچا رہا تھا۔ صابرہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا۔ عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ اٹھ کر آگے بڑھا۔ صابرہ نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ نے کہا، امی اب نعیم کو معاف کر دیں۔ صابرہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہ کیا؟ نعیم نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ اب بھائی کو سزا دیں گی۔ اچھا تم کھانا اٹھا لو۔ نعیم نے کھانا اٹھا لیا اور تینوں مکان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ عذرا سو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ تمام ایک جگہ بیٹھ کر کھانے لگے۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت صابرہ کی زندگی کی تمام دلچسپیوں کا مرکز تھی۔ اس تنہائی کے باوجود جو ایک عورت کو خاوند کی موت کے بعد محسوس ہوا کرتی ہے، صابرہ کا اجڑا ہوا گھر اس کے لیے ایک پر رونق شہر سے کم نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی تو عبداللہ، عذرا اور نعیم اس کے قریب بیٹھ کر کہانی سنانے کا مطالبہ کرتے۔ صابرہ انہیں کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں کے واقعات سناتی اور رسول برحق کے حالات بتاتی۔ ان بچوں کی بے فکری کا زمانہ گزرتا گیا۔ صابرہ کی تربیت کے باعث ان کے دلوں میں سپاہیانہ زندگی کے تمام خصائص روز بروز ترقی کر رہے تھے۔ عبداللہ عمر میں جس قدر بڑا تھا،
عذرا اور نعیم کے مقابلے میں اتنا ہی سنجیدہ اور متین تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں قرآن پاک اور چند ابتدائی کتابیں ختم کر چکا تھا۔ نعیم ایک تو کم عمر ہونے کی بنا پر اور دوسرے کھیل کود میں زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے پڑھائی میں عبداللہ سے پیچھے تھا۔ اس کی شوخی اور چلبلاپن تمام بستی میں مشہور تھا۔ وہ اونچے سے اونچے درخت پر چڑھ سکتا تھا اور تند سے تند گھوڑے پر سواری کرنے کا عادی تھا۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہوئے اس نے کئی بار گر کر چوٹیں کھائیں، لیکن وہ ہر بار ہنستا اور خطرے کے مقابلے کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ جرأت لے کر اٹھتا۔ تیر اندازی میں بھی اس نے اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ گاؤں میں بڑی عمر کے لڑکے بھی اس کا لوہا مانتے تھے۔ ایک دن عبداللہ صابرہ کے سامنے بیٹھا سبق سنا رہا تھا اور نعیم تیر کمان ہاتھ میں لیے مکان کی چھت پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صابرہ نے آواز دی، نعیم ادھر آؤ، آج تم نے سبق یاد نہیں کیا؟ آتا ہوں امی۔ صابرہ پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچانک ایک اڑتا ہوا کوا آیا۔ نعیم نے جلدی سے نشانہ لیا۔ کوا قلابازیاں کھاتا ہوا صابرہ کے قریب آ گرا۔ صابرہ نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ نعیم کمان ہاتھ میں لیے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ صابرہ نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، بہت نالائق ہو تم امی۔ آج بھائی نے کہا تھا کہ تم اڑتے ہوئے پرندے کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، بہت بہادر ہو تم۔ آؤ اب سبق سناؤ۔ 14 سال کی عمر میں عبداللہ علوم دینی اور فنون سپاگری کی تکمیل کے لیے بصرہ کے ایک مکتب میں داخل ہونے کے لیے رخصت ہوا اور عذرا کی دنیا کی آدھی خوشی اور ماں کے محبت بھرے دل کا ایک ٹکڑا ساتھ لیتا گیا۔ ان تینوں بچوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں کہ عذرا کو نعیم اور عبداللہ سے بے حد محبت تھی، لیکن یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کو زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے معصوم دل پر کون زیادہ گہرے نقوش پیدا کر چکا تھا؟ اس کی آنکھیں کس کو بار بار دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی اور اس کے کانوں میں کس کی آواز ایک نغمہ بن کر گونجتی تھی؟ بظاہر خود عذرا بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے نعیم اور عبداللہ ایک ہی وجود کے دو مختلف نام تھے، اور نعیم کے بغیر عبداللہ اور عبداللہ کے بغیر نعیم کا تصور اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنے دل میں کبھی ان دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں بھلا اسے کسی گہری سوچ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ہنستا ہوا نظر آتا تو وہ اس کی ہنسی میں شریک ہو جاتی، اور جب کسی کو سنجیدہ دیکھتی تو فوراً سنجیدہ ہو جاتی۔ عبداللہ کے بصرہ چلے جانے کے بعد اسے ان باتوں کے متعلق سوچنے کا موقع ملا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ عرصہ بعد نعیم بھی وہاں چلا جائے گا، لیکن نعیم سے جدائی کا تصور بھیا سے عبداللہ کی جدائی سے زیادہ صبر آزما محسوس ہوتا تھا۔ عبداللہ کا عمر میں بڑا ہونا، اس کی متانت و سنجیدگی عذرا کے دل میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور بلندی کا احساس پیدا کر چکی تھی۔ وہ محبت سے زیادہ اس کا احترام کرتی تھی۔ اسے نعیم کی طرح بھائی جان کہہ کر پکارتی اور اپنے سے عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ میل جول اور باتوں میں قدرے تکلف سے کام لیتی۔ نعیم کی عظمت بھی اس کے دل میں کم نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ گہرے لگاؤ نے اسے تکلفات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ سین کی دنیا میں عبداللہ ایک سورج کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی طرف ہم اس کی خوشنمائی کے باوجود آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور اس کے قریب جانے کے خیال سے گھبراتے ہیں، لیکن نعیم کی ہر بات اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی۔ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد نعیم کی عادات میں ایک عجیب تغیر رونما ہوا، شاید اس خیال سے کہ صابرہ عبداللہ کی جدائی بہت زیادہ محسوس نہ کرے، یا اس کی وہ بھی بصرہ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ بہرحال وہ بچپن کی تمام عادات چھوڑ کر پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے ایک دن صابرہ سے سوال کیا، امی اب مجھے بصرہ کب بھیجیں گی؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا جب تک تم اپنی ابتدائی تعلیم ختم نہیں کر لیتے، میں تمہیں وہاں بھیج کر لوگوں سے یہ کہلوانا پسند نہیں کرتی کہ عبداللہ کا بھائی بے علم ہے، گھوڑے پر چڑھنے اور تیر چلانے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ماں کے الفاظ نعیم کے دل میں نشتر کی طرح چبھے۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، امی مجھے کوئی جاہل کہنے کی جرأت نہیں کر بڑھیے گا، میں تمام کتابیں اسی ختم کر لوں گا۔ صابرہ نے پیار سے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے لیے کوئی بات مشکل نہیں،
مصیبت یہ ہے کہ تم کچھ کرتے نہیں۔